بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه واجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ محترم حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم کو اس دار فانی میں پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دار فانی میں پیدا فرما کر بلا مقصد نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری پیدائش کا مقصد یہ بتلایا۔ سورہ زاریات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، صحیح راستہ بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کا ایک بہترین سلسلہ نافذ کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور شیطان اور طاغوت سے اجتناب کرے، اور اس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ جو محمد ہے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ یہ تو خاتم النبیین ہے، اللہ کے رسول ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات میں، پوری انسانیت میں سب سے اکمل عبادت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا اگر کوئی گزرا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرنے کا حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو اسی طریقے پر انجام دیا جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کا مطالبہ کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس ہستی کا ذکر آتا ہے وہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا، اور خلت یہ ایسا درجہ ہے جو محبت سے زیادہ بڑا ہے، خلت یہ ایسا درجہ ہے جو محبت سے زیادہ اونچا ہے، اس میں کسی کی شرکت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں ہستیوں کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، جس کی دلیل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن جندب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایها الناس قد كان فيكم اخوة واصدقاء، کہ اے لوگو تمہارے درمیان جو بھائی چارہ ہے، جو دوستی ہے، میں انا ابرئ الى اللہ تعالی، میں اللہ رب العالمین کے نزدیک تم لوگوں کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے تم میں سے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا، میں نے کسی کو تم میں سے اپنا خلیل نہیں بنایا، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آگے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہے، یہ جو یہود و نصارہ تم سے پہلے گزرے ہیں، اتخذوا قبور انبیائہم وصالحین مساجدہ، ان لوگوں نے اپنے نیک لوگوں کی، اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اس پر ویسی ہی عبادت کی جیسے اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرنی چاہیے، ان کی درگاہوں کو، ان کی مزاروں کو مساجد بنا دیا۔
وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اور میں تم کو اس چیز سے منع کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل ان یتوفى بخمس لیال، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت قریب تھا، اس سے 5 دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ درس دیا، صحابہ کرام کو یہ درس دیا، ایھا الناس قد کان فیکم اخوۃ واصدقاء، کہ تم لوگوں کے درمیان جو بھائی چارہ ہے، جو دوستی ہے، وَأَنَا أُبَرِّئُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور میں اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے تم میں سے کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا، اور اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا دوست بناتا۔ اس حدیث میں غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 5 دن پہلے امت کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ گویا کہ ثابت یہ ہوا کہ امت کا جو داعی ہوتا ہے، جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، وہ ہمہ وقت ہمیشہ امت کا فکر مند ہوتا ہے، ان کی آخرت کے بارے میں سوچتا ہے۔ جب اس کو موقع ملتا ہے وہ ہمیشہ خیر کے کاموں کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے، خیر کے کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہی انبیاء اور رسول کی صفت ہے کہ جب بھی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتے ہیں، غیروں کی طرف دعوت نہیں دیتے، دوسروں کے راستے کی طرف دعوت نہیں دیتے۔ تو اسی طریقے سے جو دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے وہ انبیاء رسول کی صفت کو آزمائے کہ جس میں امت کی بھلائی ہو، جس میں امت کے آخرت کا فیصلہ ہو، آدمی اس چیز کی طرف امت کو دعوت دو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میں نے تم میں سے کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا، میں نے تم میں سے کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا، اگر میں دوست بناتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا دوست بناتا۔ حدیث کے اس ٹکڑے سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، جن کے تعلق سے، جن کی عزت پر بارہا روافض شیعہ کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق مارا تھا، انہوں نے خلافت کو غصب کیا تھا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے 5 دن پہلے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ گویا کہ ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی سے رخصت کر گئے تو تمام صحابہ کرام سے راضی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک صحابی سے بھی ناراض نہیں تھے۔ جو جھوٹا الزام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر لگایا جاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان تمام الزامات سے عاری تھے، پاک تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہ کسی کا حق مارا، نہ کسی کا حق غصب کیا، اور نہ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق مارا اور نہ ہی خلافت کو غصب کیا۔ جو لوگ الزام لگاتے خود انہی کے خاندان سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو چوتھے بیٹے امام جعفر صادق، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب ہمیشہ لوگوں میں یہ بات بیان کرتے تھے کہ جو بھی حضرت ابو بکر حضرت عمر پر تبرہ کرتا ہے، غالی دیتا ہے، اس کو برا بلا کہتا ہے، میں اس سے بری ہوں، اللہ رب العالمین اس سے بری ہے۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ میں یہ بات اللہ رب العالمین کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے یہ بات جھوٹ نہیں بولی ہوگی، اس میں تقیہ استعمال نہیں کیا ہوگا، اس میں کوئی جھوٹ کا شبہ نہ ہو کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات بولے۔ تو گویا کہ ثابت یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان تمام الزامات سے عاری تھے، پاک تھے۔ اسی طریقے سے حدیث کے آخری ٹکڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِهِمْ مَسَاجِدَ، کہ تم میں سے پہلے جو لوگ تھے، جو بنی اسرائیل والے گزرے، جو یہود و نصارہ گزرے، انہوں نے اپنے انبیاء کے، اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مزار بنا لیا۔ لا تتخذوا، تم ایسا نہ کرنا، تم مزار مت بنانا، سجدہ گاہ مت بنانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے آخری وقت میں بھی وہ نصیحت کی جو بندے کے لیے آخرت میں فائدہ مند ہے، جو بندے کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخلے کا راستہ بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نصیحت اپنے آخری 5 دن میں کی۔ گویا کہ حدیث سے ثابت ہوا کہ سب سے پہلے دوستی اچھے لوگوں سے کی جائے، اور اسی طریقے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب بھی قوم میں کوئی نیک شخص وفات پائے تو اس کی مزار بنانے کی فکر نہ کرے، کیونکہ اس کائنات کا سب سے نیک شخص، سب سے عظیم ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے اپنے تعلق سے خود فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى، کہ تم لوگ میری ذات میں غلو مت کرنا
میری مزار نہ بنانا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ جب اس ہستی کے لیے قبر گاہ سجدہ گاہ بنانا منع قرار دیا گیا ہے، تو آج ہمارے درمیان جو نیک اور صالحین ہیں ان کی قبر کو کیسے سجدہ گاہ بنایا جا سکتا ہے؟ ان کی چوکٹوں پر کیسے سجدے کیے جا سکتے ہیں؟ ان کی چوکٹوں کو کیسے چوما جا سکتا ہے؟ ان سے کس اعتبار سے ہم اپنے نفع و نقصان کا ان کو مالک بنا سکتے ہیں؟ ان کو کس اعتبار سے ہم اپنی حاجتیں ان سے پوری کروا سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اس چیز سے منع کر رہے ہیں کہ تم صالحین اور اسی طریقے سے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے رک جاؤ، مت بناؤ۔ تو گویا کہ ہم تمام اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ جب بھی ہمیں کوئی نیک اور صالح شخص وفات پائے تو ایسی صورت میں ہم اس کی قبر گاہ نہ بنائیں، ہم اس کی قبر نہ بنائیں، اس کی قبر کو مساجد نہ بنائیں، سجدہ گاہ نہ بنائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک ہے۔ سجدہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اگر بندہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کرے تو گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی توحید پر حملہ کیا۔ اللہ رب العالمین کا جس طریقے سے حق ادا کرنا چاہیے اس طریقے سے حق ادا نہیں کیا۔ محترم سامعین، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو خطبہ جمعہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ابراہیم علیہ السلام سے دروس و عبر کیا حاصل ہوتے ہیں ہمیں۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب جن لوگوں کو آزمایا اپنے دین کے راستے میں، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ قیامت تک باقی رکھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ قیامت تک باقی رکھا، ان کی پیروی کو ہم پر لازم قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کے تذکرے کیے۔ آپ اصحاب کہف کو دیکھ لیجئے، آپ اصحاب الاخدود کو دیکھ لیجئے، عیسیٰ، موسیٰ، مریم، یوسف، ان تمام ہستیوں کو دیکھ لیجئے، اور موجودہ دور میں امام احمد بن حنبل اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھ لیجئے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے قرآن و سنت پر عمل کیا اور اللہ رب العالمین کے راستے میں آزمائے گئے۔ آج سے 14 سال پہلے تک اور 14 سال سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے تک کے جن لوگوں نے قرآن و سنت پر عمل کیا، حدیث پر کما حق و عمل کیا، وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں آزمائے گئے۔ اور جو بندہ بھی قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے گویا کہ اس کے لیے آزمائش کا راستہ کھل جاتا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں ضرور بضرور آزمایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی آزمائش لیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ جو آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء کرام ہیں۔ پھر جو ان کے راستوں پر چلتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سالوں تک شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، نہ کھانا نہ پینا، مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، پوری کی پوری قوم آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جمیک کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں کا راستہ ہے، آزمائش والا راستہ ہے۔ آج جو مسلمانوں کے خلاف بغاوت عروج پر ہے، مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی مکاریاں اور چالاکیاں کی جاتی ہیں، ان سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امت محمدیہ کے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ جب ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا گیا، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، تو ایسی صورت میں ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، کہ کتنے ایسے انبیاء گزرے جن کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا، جن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، لیکن انہوں نے اف تک نہ کہا، انہوں نے آہگزاری نہیں کی، بلکہ اللہ رب العالمین کے راستے پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آخر میں فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ رب العالمین ایسے صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے خود فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے مال کی کمی کے ذریعے، موت کے ذریعے، بھوک کے ذریعے۔ جو تم میں سے صبر کرے گا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے جانب سے رحمت ہے، مغفرت ہے اور درود و سلامتی ہے۔ ان آزمائے جانے والوں میں سے ایک ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے اس کائنات میں 120 سال گزارے، اور یقین جانیے کہ یہ آدھے گھنٹے کا وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ مکمل کم سے کم اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو مختصر سے مختصر کیا جائے تو تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کا مکمل وقت لگے گا۔ تو یہ چند مختصر پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر میں آزمایا گیا، اس کے بعد قوم والوں میں آزمایا گیا، اس کے بعد بادشاہ کے سامنے آزمایا گیا۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت ہوئی اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام قربانیاں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے ہوئی، صرف اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے ہوئی۔ پورا قرآن کا مطالعہ کیجئے، سورہ ابراہیم، سورہ انعام، سورہ اسی طریقے سے سورہ مریم کا مطالعہ کیجئے، ان تمام چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پیغام دیا وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توحید کا پیغام دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طریقے سے گھر میں آزمایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام سچے تھے، سچے نبی تھے، ایسے نہیں کہ زبان سے کوئی بات کہہ دی اور دل میں کوئی بات، جو آج ہمارے درمیان کا معاملہ ہے۔ اور ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدیق ہو، وہ سچا ہو، اپنے قول میں بھی اور اپنے عمل میں بھی، تب اس کی دعوت کا اثر لوگوں میں دکھتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے کوئی بات کہے اور عمل میں پختگی نہ ہو، زبان سے ایک بات کہے عمل اس کے مخالف کرے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے انہ کان صدیقا نبیا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے تھے، نبی تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے ان بتوں کے تعلق سے بحث کر رہے جو ابراہیم علیہ السلام کے والد خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بتوں کو بیچا جاتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بتوں کو بیچا جاتا تھا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب بت کو فروخت کرنے والے تھے۔ کتنے بہترین انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو دعوت دی۔ فرمایا اذ قال لی ابیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا، اے میرے والد، اے میرے ابو جان، اے میرے پیارے ابو، لم تعبد، اے میرے ابو یہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لا يسمع، جو نہ سن سکتے، جب آپ کو سن نہیں سکتے تو جواب نہیں دے سکتے، ولا يبصر، جو نہ آپ کو دیکھ سکتے، اور جب نہ دیکھ سکتے تو پہچان کیسے سکتے، ولا يغني عنك شيئا، اور جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آئیں گی تو یہ ذرہ برابر بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تین جملوں میں یہ اصول اور یہ قاعدہ امت محمدیہ کو دیا ہے کہ جب بھی شرک اور توحید کے درمیان فرق کیا جائے گا تو یہ چیز دیکھی جائیں گی کہ سامنے والا ہماری باتوں کو سن سکتا ہے یا نہیں، ہمیں دیکھ سکتا ہے یا نہیں، ہماری حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر جو شخص نہ دیکھ سکتا، نہ سن سکتا اور نہ ہی ہماری حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے، وہ کیسے ہمارا مددگار ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ہم کو اولاد دے سکتا ہے؟ وہ کیسے ہماری حاجت کو پورا کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہترین انداز میں اپنے باپ کو کہا۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتیک، اے ابو جان آپ تھوڑا تجربہ رکھتے ہیں، آپ کے پاس تھوڑا علم ہے، آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی جانب سے میرے پاس وحی آئی ہے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ میرے پاس آیا ہے کہ اگر عبادت ہوں گی تو صرف اللہ رب العالمین کی ہوں گی، اگر سجدہ کیا جائے گا تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو جان لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک یہ شیطان اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ آج جتنے بھی مزار پرست، بت پرست اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جو عبادتیں کی جاتی ہے سب شیطان کا راستہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً یہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے، رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے، اور اسی شیطان نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا لأغوینہم اجمعین، کہ میں تیرے تمام کے تمام بندوں کو میں گمراہ کروں گا، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے ہر ممکن کوشش کر دوں گا تاکہ میں ان کو بہکا سکوں، ان کو تیرے راستے سے ہٹا سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اور اسی طریقے سے پھر یہ تمام معاملہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آخر میں دھمکی دے دی قال اراغب انت عن الہتی، کہ ابراہیم تو ہم کو ہمارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے، تو بھی ہمارے معبودوں سے دور ہونا چاہتا ہے، دور ہو جا مجھ سے، وہجرنی ملیا، مجھ سے دور ہو جا ورنہ میں تجھے رجم کر دوں گا۔ یہ باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے۔ دیکھو شرک کی گمراہی اتنی زیادہ ہے کہ جب بندے کا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو بندہ خونی رشتوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ یا تو مجھے چھوڑ دے ورنہ لأرجمنک، ورنہ میں تجھے پتھروں سے سنسار کر دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش گھر میں تھی۔ اسی طریقے سے قوم والوں کے ساتھ کس طریقے سے آزمائے گئے، قوم والے ستاروں کی، سورج کی، چاند کی اور اسی طریقے سے بوتوں کی تمام چیزوں کی
پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم والوں میں نکل کر دعوت دی کہ آج رات میں ان ستاروں کو دیکھتا ہوں، ان چاند کو دیکھتا ہوں، ان سورج کو دیکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا۔ جب تینوں کے تینوں غروب ہو گئے، بے نور ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہدایت کی دعا مانگی کہ اب مجھے صرف اور صرف میرا پروردگار ہدایت دے سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ قوم والے لڑنے لگے، قوم والوں نے دلیل پیش کی اپنے بتوں کے تعلق سے کہ یہی مددگار ہے، یہی اولاد دینے والے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ سے اس اللہ رب العالمین کے جانب سے لڑتے ہو جس نے مجھے ہدایت دی ہے، میں نہیں ڈرتا ہوں، تم جس کسی کو معبود بنا لو، لیکن میرا معبود صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہی میرا معبود ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بادشاہ وقت کے سامنے ہوئی، جو اس وقت کا بادشاہ تھا جس کو نمرود بن کنعان کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر میں آزمایا گیا، قوم والوں میں آزمایا گیا، آخری جو مرحلہ تھا وہ مرحلہ بادشاہ کے پاس تھا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ بادشاہ وقت نے کیا کیا؟ دو آدمیوں کو لے کر آیا، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو زندہ رکھا اور کہا کہ میں بھی زندہ رکھتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، گویا کہ میں بھی رب ہوں، گویا کہ میں بھی پالنہار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایسی دلیل پیش کی، کہا کہ اگر تو رب ہے، اگر تو پالنہار ہے تو جس طریقے سے سورج مشرق سے نکلتا ہے اس کو مغرب سے نکال کر دکھا، جس طریقے سے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو گویا کہ کافر جو تھا، جو کافر بادشاہ تھا، اس کی آنکھیں چندیا گئی، وہ جواب نہیں دے پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دلیل سے خاموش کر دیا۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر طریقے سے جن جن جگہوں پہ دعوت کا کام کرنا تھا، گھر میں باپ کو بتوں کی کمزوری کے ذریعے سمجھایا، قوم والوں کو سورج چاند ستاروں کی کمزوری بتلا کر سمجھایا، بادشاہ کو ایسی دلیل سے خاموش کر دیا جس کا جواب بادشاہ نہ دے سکا۔ آخری مرحلہ یہ ہوا کہ قوم والوں نے یہ نتیجہ نکالا، یہ فیصلہ کیا حرقوہ، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین۔ یہ چھوٹے سے ٹکڑے کو یاد کر لیجئے، ذہن میں رکھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب جلایا گیا تو اس وقت یہ بات کہی گئی وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ گویا کہ مشرک جو دلیل پیش کرتا ہے اسی دلیل میں پھنس جاتا ہے۔ قوم والے کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کو جلاؤ، اب دلیلیں نہیں ہیں ہمارے پاس، ہمارے معبودوں کا بچاؤ کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیلیں نہیں ہیں، ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ گویا کہ وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کی مدد کی ضرورت پڑے، جس کی مدد کی ضرورت پڑے وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا، اور قوم والے کہہ رہے کہ ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ گویا کہ مشرک خود اس جال میں پھنس گیا کہ جس کی مدد کی جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، جس کو قبر تک لے جا کر پہنچایا جائے وہ مددگار نہیں ہو سکتا، وہ سجدے کا حقدار نہیں ہے۔ سجدے کا حقدار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، پہننے کے لیے کپڑے دیے، کھانے کے لیے اناج دیا۔ یہ کیسی وفائی، یہ کیسی محبت ہے، کیسی وفا ہے کہ جو ہمیں اس دنیا میں لائے، ہماری تمام چیزوں کا انتظام کرے، اس کے باوجود بندہ جا کر کسی کی چوکھٹ پہ سجدہ کرے، کسی اور کو مددگار سمجھے، کسی اور کو الہ مانے، کسی اور کے لیے سجدہ کرے، اپنی جو بھی پریشانی کسی اور کے سامنے بیان کرے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، جو جوتے کا جو سب سے نچلا حصہ، سب سے حقیر حصہ جو ہوتا ہے، اگر وہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ رب العالمین سے اس کو مانگو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے مت مانگو۔ جب قوم والوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فوراً اوپر سے فیصلہ نازل فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور اسی طریقے سے سلامتی والی ہو جا۔ گویا کہ آیت کے اس ٹکڑے سے یہ معلوم ہوا کہ جو بندہ بھی توحید کے راستے میں قربانیاں دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے جانب سے اس کی حفاظت کا وعدہ پکا ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا، اس کا ایک بال بھی باقی نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔
تو گویا کہ توحید کے راستے میں قربانی دینے کا نتیجہ توحید کے راستے میں قربانی دینے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی جگہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے، جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف سفر کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہجرت کا سفر شروع کیا۔ ہجرت میں بھی آزمایا گیا۔ یہ تین موقع پر تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، لیکن ہجرت میں گھر والوں کو بھی آزمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ، جو آپ کی شریک حیات حضرت سارہ علیہ السلام، اس پر بادشاہ نے بری نگاہ ڈالی، اللہ رب العالمین نے سارہ علیہ السلام کی حفاظت کی، اور اسی طریقے سے حضرت سارہ کی حفاظت کے لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو عطا کیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ ہم بستری کی تو اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ کس طریقے سے آزمایا؟ جب بچہ چھوٹا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ مکہ کی ویران وادیوں میں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑاؤ۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادیوں میں چھوڑ آیا۔ وہیں سے صفا اور مروہ کے جو 7 چکر ہم حج اور عمرہ کے ارکان میں ادا کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے تا قیامت تک ان کے عمل کو باقی رکھا، صرف اور صرف توحید کی قربانی کے لیے، صرف اور صرف توحید کے راستے میں جو قربانی دی گئی، ایک اللہ رب العالمین ایک معبود کے ثابت کرنے کے لیے جو قربانی دی گئی، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی قربانیوں کو تا قیامت تک رکھا۔ دوسری آزمائش یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے۔ ابھی بیٹا والدین کا سہارا بننے والا ہے، عمر کے ایک اچھے عمر میں پہنچ چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم آپ اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے۔ صبح ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے پاس جاتے ہیں، فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے مجھے یہ حکم ہوا کہ میں تجھے ذبح کروں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کہتے ہیں یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے میرے ابو جان آپ کو جو حکم اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوا ہے آپ اس کو کر گزری، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ باپ کاٹنے کے لیے تیار ہے، بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے راستے۔ آج ہم سب کی قربانیاں دین اسلام کے لیے کیا ہے؟ کیا ہم لوگوں تک پہنچتے ہیں؟ کیا توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، قوم والوں کو چھوڑا، اور اسی طریقے سے جب بیٹے کو قربان کرنے کا وقت آیا تو اس کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، اس کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے نکل چکے۔ تو بیٹے نے کہا کہ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے میرے ابو جان آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نے جو آپ کو حکم دیا تھا اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک بہترین دمبا دیا، وہ دمبا گرچہ چھوٹا تھا لیکن وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس دمبے کے تعلق سے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہترین دمبا عطا کیا، ایک بڑا دمبا عطا کیا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ اور آج اسی سنت کو ہم انجام دیتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کے موقع پر، یوم النحر کے موقع پر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں قربانی کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت صرف قربانی کرنا نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ کہ جب توحید کے لیے قربانی کا وقت آئے، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، تمام کی تمام چیزوں کو قربان کر دینا۔ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہی سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ جب توحید، اللہ رب العالمین کی توحید پر آنچ آئی، صحابہ کرام نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کیا، توحید کے تمام دلائل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین کی توحید پر کوئی آنچ آئے، ہم اپنی مال، جان، اوقات، اولاد، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کریں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کو اتنی تمام چیزوں سے آزمایا گیا جب ابراہیم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں سے آزمایا گیا تو اللہ رب العالمین نے اس کا نتیجہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ یہ جو ابراہیم ہے جس کا ذکر آپ قرآن میں پڑھ رہے ہو، جس کو آپ یاد کر رہے ہو، کان امۃ قانتا، ابراہیم علیہ السلام ایک امت کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی پوری امت کے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو امت کا امام بنایا، اور ان کی امامت کا نتیجہ یہ رہا کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ اے نبی ہم آپ کو بھی حکم دیتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے آپ اس کی پیروی کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جو جو نعمتوں سے نوازا اس کے تعلق سے فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بہترین چیز عطا کی۔ کیا عطا کی؟ قیامت تک اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جاری کر دیا۔ جب جب بندہ درود پڑھتا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درود ابراہیم میں ذکر کرتا ہے۔ جب جب بندہ حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، صفا و مروہ کے بغیر اس کا حج اور عمرہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے۔ حج کے ارکان میں بھی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو داخل کر دیا، گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کا تحفہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ دنیا میں تو بھلائی ہے ہی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، آخرت میں ابراہیم علیہ السلام نیکوکاروں میں سے ان لوگوں میں سے جن کا معاملہ بلا حساب و کتاب ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اس کی توحید کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور ہم سے جو بھی غلطی ہوئی اللہ رب العالمین اسے معاف کرے۔ ہمیں جو قرض دار ہے اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ نکالے۔ ہمیں سے جو شرک جیسی دلدل میں پھنسے ہوئے اللہ رب العالمین ان کو توحید کا راستہ بتائے، کیونکہ توحید کی بنیاد پر ہی بندے کی کامیابی ہے، توحید کی بنیاد پر ہی بندہ پل صراط کو پار کر سکتا ہے۔ اگر توحید ہاتھ سے چلی جائے اور پوری دنیا ہاتھ میں آ جائے گویا کہ بندہ خالی ہاتھ ہے، فقیر ہے، اس سے بڑا فقیر دنیا میں کوئی نہیں ہے جو توحید کی نعمت سے خالی ہے، جو اللہ رب العالمین کو ایک معبود نہ سمجھتا ہو، جو اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرتا ہو۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر قوموا الى الصلاة۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔